برے صاحب آج کل پاکستانی بڑے فرسٹریشن میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خطے کے اندر انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ 7.8% پہ گرو کر رہی ہے. انڈیا کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اس وقت میرا خیال ہے کوئی 7.4% ہے، لیکن جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو 2 سے 6% ہونا چاہیے. یعنی کہ انڈیا نے اپنی انفلیشن کو ڈبل ڈیجٹ نہیں ہونے دیا گیا. پاکستان کی انفلیشن تو ہمیشہ ڈبل ڈیجٹ رہی، بلکہ اب تو 40-50% ہو گئی. ڈالر 305 پہ چلا گیا، پیٹرول رات 305 پہ چلا گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پیٹرول پرائسز 300 روپے لیٹر چلی گئی ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے بھی ویڈیوز آتی ہیں کہ جی ہمارا روپیہ جو ہے وہ پاکستان سے کمزور جو ہے وہ طاقتور ہے. پھر سب یہ جو ہماری ایک تو پھر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ عوام جو ہے امیر ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، حکومت غریب ہے، اور یہ بھی ایک منظر نامہ ہے. ایک عجیب قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کے سامنے ہو رہی ہے. ایک خاص سیاسی جماعت کو پکڑ دکڑ، ان کے لوگوں کو اندر کرنا. انہوں نے جو جرائم کیے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل موجود ہیں، اس پہ نہیں ہم بات کر رہے، لیکن تھرو لیگل پروسیس چیزیں چلنی چاہیے تھی. یہ جو پاکستان کی شکل ہے کہ انڈیا ود دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پراپر ٹرانزیشن آف پاور کے ساتھ 8% گرو کر رہا ہے، اور دنیا ساری G20 کے حوالے سے ان کے گھر آ رہی ہے، اور ہم آج یہی سٹرگل کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں پہلے یہ پروجیکٹ کر لینا چاہیے تھا، ہمیں یہ کر لینا چاہیے تھا، اور ہم یہاں پہ اب افغانستان بھی ہم سے اچھی باتیں کر رہا ہے. اس کو یہ عوام ہماری کے لیے مایوسی بہت ہے. اس کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر، یہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں عوام کے لیے مایوسی تو پہلے دن سے ہی ہے. مجھے نہیں یاد کہ پاکستان میں ہسٹری کا کوئی ایسا دور گزرا ہو جس میں کہ عوام کے لیے کوئی آپٹیمزم یا کسی طرح کی کوئی جو ہے نا وہ ایسی خوش فہمی رہی ہو. چونکہ عوام نے تو ڈے 1 سے لے کے تو بہرحال جو ہے وہ ایک بہت بڑی غربت زدہ اور مصائب زدہ قسم کی زندگی گزاری ہے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کے جو کچھ ہو رہا ہے خطے میں، اور جس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے، تو انڈیا کا جو گروتھ ریٹ ہے یہ کوئی آل آف سڈن جو ہے وہ نہیں بن گیا ہے کہ اچانک جو ہے ایسے ہوا. ظاہر ہے اس میں 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کے انڈیا کے اندر ایک سٹیبل قسم کی جو ہے وہ پالیسی جس کو کہتے ہیں، اکانومی کے حوالے سے ہو، پالیٹکس کے حوالے سے ہو، اوورآل جو ایڈمنسٹریٹو طریقے ہیں وہ ہوں، تو وہ ایک کنسسٹنٹ قسم کی پالیسی رہی ہے فرام ڈے 1. اور اس کے بعد 90s کے بعد جب انڈیا نے چینج کیا اپنا جو اکانومک سسٹم ہے، انہوں نے بالکل بنیادی طور پہ اس میں تبدیلی لائی. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو اکانومی کو اتنا بڑا بوسٹ ملا کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اپنی جگہ بنانے میں بالآخر ان جو ہے وہ 30 سالوں میں 25 سالوں میں جو ہے اس سطح پہ آئی. تو اس کی وجہ یہی کنسسٹنسی تھی، اور کنسسٹنسی کے پیچھے سٹیبلٹی ہے کہ کوئی حکومت آتی ہے، بدلتی ہے، ایک پرائم منسٹر آتا ہے، دوسرا آتا ہے، لیکن جو اکنامک پالیسیز ہیں آپ کی جو نظر ہے، آپ کے جو گولز ہیں، آپ کے جو 5 ایئرز پلانز ہیں، ان پہ زبردست طریقے سے عمل ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں بالآخر جا کے تو انڈیا نے جو ہے وہ اچیو کر لیا جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے. اس کے برعکس پاکستان میں جو پالیٹکس رہی ہے انسٹیبلٹی کی، یہ واحد بڑا فیکٹر رہا ہے. چونکہ ہر حکمران جو ہے وہ ایک بہت ہی وقتی قسم کے جو ہے ٹائم ٹیبل کو لے کے تو بیٹھتا رہا، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کل ہم نے اسی کرسی پہ ہونا ہے یا نہیں. جیسے یہ آج کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، کل تک ان کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے، آج گفتگو شروع ہو گئی جناب، کنورسیشن کا رخ بدل گیا کہ جی ان کے پاس تو پروگرام ہے ہی نہیں، یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ان کا تو کچھ خیال ہی نہیں. تو یہ سچویشن جو ہے یہ رہی ہے فرام ڈے 1 کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا تلوار کی دھار پہ چلتے رہی ہے آپ کی لیڈرشپ، جس میں اگر آپ بہت پیچھے جائیں تو وہ جو 7 سالوں میں 15 حکمران تبدیل ہوئے، اس کے بعد جب مارشل لا لگا تو 10 سال تک ایک
وردی والا جو ہے وہ آپ پہ حکومت لے کے بیٹھا رہا. یہ ساری چیزیں کیا شو کرتی ہیں کہ آپ فیوچر کے بارے میں کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ سے جو پالیسی حکمرانوں نے اپنائی وہ یہ کہ ایک جو پریویلیج کلاس ہے اس کے مفادات کے لیے انہوں نے ہنگامی قسم کے اقدامات ضرور کیے. ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا شیئر بھی کیا جو ان کو مراحت مل رہی تھی، اور عوام کو اس طریقے سے جو ہے وہ اگنور کیا جاتا رہا. جو کہ آج آ کے تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ کہتے ہیں جی عوام کا ایک حصہ تو بہت خوشحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ ان کو عوام کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک حصہ ایسا ضرور ہے لوگوں کا جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، اور وہ دولت جو ہے وہ ناجائز ذرائع سے، سمگلنگ سے، سبسیڈیز کے ذریعے، رشوتوں کے ذریعے اور اس طرح کے دوسرے جو کمیشنز کے ذریعے، کک بیکس، یہ سارا آخر اتنے عرصے سے جو ہو رہا ہے بلینز آف ڈالر کا کاروبار، وہ ایک اندازے کے مطابق تو $17 بلین کی سالانہ صرف سبسڈیز کے نام پہ جو ہے آپ رقم تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کون سے ہاتھوں میں جا رہی ہے؟ یہ تو وہ ایک طبقہ ہے جس کے پاس جا رہی ہے. اس نے پھر اپنی ایک علیحدہ اکانومی جو ہے وہ ڈیولپ کر دی، جس کو آپ انڈر گراؤنڈ اکانومی کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ سارے جو ہے وہ ترقی یافتہ دنیا کے مقابلے کی جو مراحت اور جو لائف سٹائل ہے ان کا وہ بن گیا ہے. ان کا کھانا پینا، ان کا اڑنا بچھونا، ان کا طرز رہن سہن جو ہے، تعمیر ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس سطح پہ آ گیا. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ بالکل ایک ڈسپیرٹی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا. یعنی جس ملک میں جو ہے وہ 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ روٹی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے لڑ رہے ہوں اور وہ ان کی زندگی کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس قدر دولت جو ہے اس کا ارتکاز اور وہ اتنا ایک مراحت یافتہ طبقہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہو. تو یہ پھر ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیپ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ نے ڈالر کی مثال دی، دوسرا تیسرا، یہ دیکھیں یہ جو ہے گزشتہ 20 سال سے مصنوعی طریقے سے اس کو آگے ملتوی کیا جا رہا ہے. گزشتہ 20 سال سے یہ سچویشن پاکستان میں بن گئی تھی کہ ڈالر مہنگا ہوگا، جو بھی آپ کی اجناس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جو آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا امبیلنس ہے، جو یہ ڈالر کی کمی ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن اس کو مصنوعی طریقے سے ٹالا جاتا رہا، جس میں ایک سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ سبسڈی بھی رہی ہے کہ سبسڈی کے استعمال کی وجہ سے آپ بحرانوں پہ قابو پاتے رہے. سبسڈی دراصل کیا ہے؟ یہ جب آپ مراحت یافتہ طبقات کو دیتے ہیں، جب آپ عوام کو دیتے ہیں یا جو لیس فارچونیٹ کو دیتے ہیں، تو وہ تو ان کا رائٹ بنتا ہے، چونکہ آپ نے سوسائٹی کے ایک پسماندہ اور غربت زدہ طبقے کو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑے اور ان کو ساتھ لے کے چلے. لیکن جب آپ اس کے برعکس دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بطور رشوت آپ یوز کر رہے ہیں. تو وہ جو سبسڈیز کی اتنی $17 بلین پر ایئر کے حساب سے، تو وہ ایک خاص قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں جاتی رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو اکانومی ڈیولپ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب یہ آپ جو اگر کہیں کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا یا اوور آل مہنگائی ہو گئی، تو اس کا سارا تعلق جا کے جڑتا ہے IMF سے، کہ یہ پہلے دن سے ہر ذی شعور آدمی یہ جانتا تھا کہ اگر آپ IMF کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، ان کی شرائط کو مان لیتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں میں بہرحال جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور ڈالر پہ جو آپ کا مصنوعی قسم کا کنٹرول ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، جو کہ IMF کا بنیادی ایجنڈا ہے. IMF کا بنیادی ایجنڈا ہی جو ہے وہ انٹرنیشنلی کرنسیز کو جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا. تو اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب ڈالر مہنگا نہ ہوتا اور آپ IMF سے قرضہ بھی لے لیتے یا ان کی شرائط کے مطابق جو ہے وہ قرضہ لے لیتے. تو یہ سچویشن میرے نزدیک تو اس میں ہر چیز پریڈکٹیبل تھی اور یہ انیویٹیبل تھا، اور انفارچونیٹلی اس سے آگے جو آپ کو ایک گہری کھائی نظر آ رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، چونکہ اس کے مطابق کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے.
اس وقت بھی پاکستان دنیا کے میرے خیال میں چند ایک ملکوں میں سے ایک ہوگا جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ادارہ، کوئی فورم، کوئی پارلیمنٹ، کوئی کسی طرح کا کوئی اور جو آپ کا ایک کلیکٹیو قسم کی کوئی ہوتی ہے جگہ، وہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی۔ فار ایگزامپل اس بات کی کہ جی یہ جو ڈالر کی دوڑ ہے اس کو کیسے روکا جائے گا، یا جو مہنگائی ہے اس پہ کیسے قابو پایا جائے گا۔ اب آپ کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ عوام آپ سے اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ بہت زیادہ مہنگی بجلی دے رہے ہیں، بہت زیادہ مہنگا آٹا دے رہے ہیں، بہت زیادہ مہنگی چینی دے رہے ہیں، تو آپ اس میں عوام کے مطالبات کا جواب دینے کے لیے آپ کو رائٹنگ میں درخواست سبمٹ کرنی پڑتی ہے IMF کے پاس کہ کیا ہم یہ کر سکتے، تو اس کے جواب میں آپ انتظار میں، اور عوام کو کہتے ہیں انتظار کریں، IMF جواب دے گی تو ہم آپ کو جواب دیں گے، اگر انہوں نے کوئی رائے دی تو ہم آپ کو دے دیں گے، ورنہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح کا دو ٹوک قسم کا موقف۔ ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔